جناب مفتی یوسفی صاحب، ایک ریاست کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے شہداء کے ورثاء کی کفالت کرنے کی، شہداء کے نام کو زندہ رکھنے کی، اور اس کی کیا مثالیں ہمیں کچھ ملتی ہیں ان کے عزت اور مرتبے کی؟ اور جیسے کہا جاتا تھا کہ فلاں بدری ہیں، فلاں احدی شہید ہیں، تو کیا سٹیٹس تھا ہمارا؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شہداء کے مقام و مرتبے کو بیان کیا نا، اسی طرح ان کے گھر والوں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے احد کے اندر۔ انہوں نے کہا حضور میرے ابا جان 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے اور قرضہ اتنا ہے کہ میرے سر سے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ یہود آگے بیٹھ گئے، اور وہ جو یہودی تھا وہ اتنا زرق آدمی تھا، اس نے ایسے ایک نگاہ سے دیکھ کر کہا کہ یہ ساری کھجوریں بھی میرے قرضے سے کم ہیں۔ اچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اس خیال سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوں گے۔ جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا، ان کی زیرکی اس حوالے سے آج تک بھی قائم ہے۔ ہاں جی بہت ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری لے گئے اس لیے تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھیں گے نا تو سوال کم کر دیں۔ لیکن جب انہوں نے حضور پاک کو دیکھا تو سوال اور تیز ہو گئے، کیونکہ ان کو پتہ آ گیا کہ آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کھجورے اتارے، سب کے حصے بنائے، ان کے اوپر چادر ڈالی، پھر ان کا طواف کیا۔ کیا بات ہے۔ پھر ان پر بیٹھ گئے، پھر ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جابر سے فرمایا ایک طرف سے کپڑا اٹھاؤ اور تول کے پیمائش دینا شروع کر دو، دیتے کیا جاؤ۔ بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجوریں جو ایک بندے کو پوری نہیں ہو سکتی تھی سب کو دے دی، کھجوریں پھر پڑی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا یہ ہے تشہیر، معجزہ کی تشہیر۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جابر جاؤ اور جا کے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو بتا کے آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح برکت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر کیا نظام ہے، ادھر کیا نظام ہے، دونوں طرف محبت ہی محبت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا معاملہ عرض کیا تو سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے جابر تو اب آیا؟ میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا نا تو میں سمجھ گیا تھا کہ برکت تیرے ساتھ جا رہی ہے، مسئلہ حل ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک بڑے ہی خوبصورت صحابی ہیں جن کا نام ہے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی امی جان کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور اتنی شدت کی ماں ان سے محبت کرتی ہے کہ کوشش کرتی ہے ہر وقت میرے پاس بیٹھا رہے۔ لیکن جب میدان جہاد کی باری آئی تو کہنے لگی بیٹے میں چاہتی ہوں تو بھی چلا جا، اللہ میں بھی اس بات کو فخر سے کہہ سکوں کہ میرا اکیلا تھا تو میں نے جہاد کے لیے بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاد میں گئے تو شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی صرف حضور یہ بتا دیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا کہ نہیں گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جذبات، ان کی کیفیات کو دیکھ کر فرمایا جنت میں نہیں گیا، جنت الفردوس میں گیا، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے اس میں گیا۔ اور پھر امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ حجرہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام تھے اور تیاری تھی، ایک سیاہ رنگ کا بندہ آیا، کہنے لگا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد۔ کہنے لگا میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں تو جا سکتا ہے۔ کہنے لگا حضور میرا رنگ نہیں سفید، سیاہ رنگ کا ہوں، میرے جسم سے خوشبو بھی نہیں آتی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو آ تو صحیح۔ اللہ۔ جب وہ میدان جہاد میں گیا شہید ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے ملاقات کی تو اس کا سیاہ رنگ ختم کر کے سفید کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبودار فرما دیا۔ کیا بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائی۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک ایسا بھی بندہ ہے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ادھر مسلمان ہوا ادھر جنت میں چلا گیا۔ اچھا، ایسے بھی بندہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ موقع عطا فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غریبوں کا بھی خیال رکھا جی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی باتیں بتا دیتا ہوں 3، اگر تم وہ کر لو نا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مسکرا کر تمہارا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 میدان جہاد میں جاؤ تو پھر واپس نہیں پلٹ، شہید ہو جانا۔ نمبر 2 جب تمہیں اللہ تبارک و تعالی مال عطا فرمائے تو اس کو روکنا نہیں۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ استقبال فرمائے گا مسکرا کے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور کھانا کھا رہے ہو اور بستر کی لذت محسوس کر رہے ہو، گھر والوں کی قربت محسوس کر تو اذان ہو جائے
تو فرمایا سب چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو اللہ قیامت والے دن مسکرا کر استقبال سبحان اللہ سبحان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ باتیں ارشاد فرمائی جو آج کا بندہ میدان جہاد میں نہیں جا سکتا تو یہ ضرور کر سکتا ہے، بے شک تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا مسکرا کے استقبال کرے۔ صرف ایک آخری بات جی کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو جہاد میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم نے لڑنا، پھر ان کے جانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا ہم نے شہید ہونا ہے، صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم میدان جہاد میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہماری افواج کو کافروں پر رعب دار بنا دے، سبحان اللہ، افراد زیادہ ہو جائیں سبحان گے۔ اللہ۔ تو فرمایا ایسا بندہ جائے، اور اگر یہ شہید ہو جائے تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ 8 نعمتیں دے کے اس کو جنت میں کیا کہنے، سبحان اس لیے ہے یہ گیا نہیں لڑنے کے لیے، مرنا نہیں چاہتا تھا، صرف ایک کیا ہے کہ نیت فوج تھی، زیادہ ہو جائے، نیت تھی کہ زیادہ ہو جائے، افواج کی واہ، طاقت کثرت ہو جائے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بہت ہیں اس کے اندر، بہت لیکن اہم۔ یہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیا لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو، بے شک۔ اپنے مرکز کی طرف رہے واہ واہ۔ اور اس کو پتہ چل جائے کہ ہم طاقت میں آئیں گے جب ہم جہاد کریں۔